آج کا لیکچر اجسام کے مجموعوں کے اوپر ہوگا۔ ہر جسم باریک ذروں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ہر ذرہ، ہر پارٹیکل دوسرے پارٹیکل کے ساتھ کوئی انٹریکشن رکھتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو یا تو اپنی طرف کھینچتا ہے یا دھکیلتا ہے۔ اگر اس پورے مجموعے کو دیکھا جائے تو اس میں تو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہمیں ہر ذرے کی حرکت کو جاننا ضروری ہوتا تو پھر تو شاید ہم اس مسئلے کو سمجھ ہی نہ پاتے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اس مجموعے کے بارے میں کچھ بھی معنی خیز بات کہہ سکتے۔ خوش قسمتی سے کچھ ایسی کوانٹیٹیز ہیں جن کے بارے میں اگر ہمارے پاس معلومات ہو تو پھر ہم مجموعی طور پر اس سسٹم کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں جو معنی رکھتا ہے۔ ان میں کمیت کا مرکز یا سینٹر آف ماس شامل ہے۔ اب جیسا کہ یہ نام بتاتا ہے، کمیت کا مرکز، سینٹر آف ماس، تو ماس کا جہاں مرکز ہوگا وہاں ایک طرح کی کنسنٹریشن ہوگی۔ اب فرض کیجئے کہ ایک ہاتھی ہے، ہاتھی کے اوپر ایک چونٹی چلتی ہے، تو چونٹی کے ادھر یا ادھر جانے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ جو ہاتھی کا ماس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جو سینٹر آف ماس ہے وہ ہاتھی ہی کا سینٹر ہوگا۔ تو اب اس کو ہم میتھمیٹکلی ڈیفائن کرنا چاہیں گے۔ سینٹر آف ماس کو اگر ہم کوئی سمبل دیں آر سینٹر آف ماس، تو یہ ویکٹر ہے، اس کو ہم ماسز سے ویٹ کریں گے۔ تو یہاں پر دو ماسز کے سینٹر آف ماس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سینٹر آف ماس ویکٹر از اکول ٹو m1 انٹو دا پوزیشن ویکٹر آف دا فرسٹ پارٹیکل پلس m2 ٹائمز دا پوزیشن ویکٹر آف دا سیکنڈ پارٹیکل ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل ماس۔ اب اگر ایک ماس دوسرے سے بہت زیادہ بڑا ہو تو سینٹر آف ماس اسی کی پوزیشن کے اوپر ہوگا، اور اگر یہ دونوں برابر ہوں، مطلب یہ کہ m1 اور m2 ایکول ہوں، تو پھر ان کے درمیان ہوگا۔ یہ ایکویژن دراصل دو ایکویژنز ہیں یا تین ایکویژنز، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دو ڈائمینشنز میں دیکھ رہے ہیں کہ تین۔ اگر دو میں ہوں تو پھر اس کے x اور y کوآرڈینیٹس ہوں گے، اور تین میں تو x, y اور z۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ x اور y اور اگر ضرورت ہو تو z، تو ان کو بھی آپ اسی طرح سے ویٹ کرتے ہیں۔ میس ٹائمز دی کوآرڈینیٹ پلس میس ٹائمز دا کوآرڈینیٹ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل میس۔ سب سے آسان تو ون ڈائمینشن ہے، مطلب یہ کہ آپ ماسز کو ایک ہی لائن میں اگر یوں رکھیں، اگر یہ دو ماسز برابر ہیں تو سینٹر آف ماس ان کے درمیان ہوگا، ان دونوں کے درمیان۔ اگر یہ بھاری ہے تو پھر سینٹر آف ماس اس کے نزدیک ہوگا، اور اگر یہ بھاری ہے تو سینٹر آف ماس اس کے نزدیک ہوگا۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، وہ ڈیفینیشن استعمال کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی۔ تو یہاں پر دو ماسز ہیں ایکول، m اور m آپس میں یہ کٹ جاتے ہیں اور سینٹر آف ماس بیچ میں نکلتا۔ لیکن اگر ایک ماس x ایکولز 2 سینٹی میٹرز پر ہو اور دوسرا x ایکولز 6 پہ، تو سینٹر آف ماس نکلتا ہے ایز 4 سینٹی میٹرز، اس لیے کہ ایمز اوپر اور نیچے کٹ جاتے ہیں اور صرف 4 رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک 3m کا ہو اور دوسرا m کا، تو پھر یہ دیکھیں کہ x سینٹر آف ماس کیا بنتا ہے۔ تو سینٹر آف ماس کی پوزیشن بنتی ہے 3m انٹو x1 پلس m انٹو x2 ڈیوائڈیڈ بائی 4m۔ گویا کہ جو بھاری ماس ہے اس کو زیادہ ویٹیج ملی اور سینٹر آف ماس زیادہ قریب ہے بھاری ماس کے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ یہ ڈیفینیشن ہیوی ماسز کو پریفر کرتی ہے، تو جہاں وزن زیادہ ہوگا اس کو زیادہ ویٹیج ملے گی۔ یہ تو دو ماسز کا کیس تھا۔ اگر ہم n ماسز لیں تو یہ ڈیفینیشن اسی طرح سے ہوگی، مطلب یہ کہ بجائے 2 ماسز لگانے کے آپ n لگائیں گے، تو یہ ہے m1 انٹو پوزیشن ویکٹر r1 پلس m2 ٹائمز پوزیشن ویکٹر r2، اور جتنے ماسز ہیں آپ ان کے اوپر
सम करते चले जाएंगे. इसको आप डिवाइड करेंगे बाय द टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 वगैरह. तो इसकी तस्वीर कुछ यूँ बनती है कि कोई सा भी ऐसा जिस्म है 3 डायमेंशंस में बेशक हो या 2 डायमेंशंस में या 1 डायमेंशन में, जब हम ऐसी डेफिनेशन लिखते हैं तो वो हर डायमेंशन में होल्ड करती है. यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक नुक्ता है जिसको सेंटर ऑफ मास कहा गया है. ओरिजिन जो भी आपने चूज़ किया हो उसको आप O कहें, वहाँ से सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर बनता है वो R सेंटर ऑफ मास यहाँ कहलाता है. और उसकी डेफिनेशन अभी आपने ये देखी. अब अगर सिमेट्रिकल अजसाम हो, मसलन यहाँ पर आपको एक सितारा दिखाई देता है, उस सितारे के बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, या एक सिलेंडर है तो सिलेंडर के बीच में होगा, बशर्ते कि इस सिलेंडर का मटेरियल यूनिफॉर्म हो. और अगर कोई स्फीयर हो और वो स्फीयर अगर यूनिफॉर्म हो तो उसके बीच में उसका सेंटर ऑफ मास होगा. ये तो डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन क्या फ़ायदेमंद है या वैसे ही है, क्योंकि डिफ़ाइन तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं. तो इसको तय करने के लिए, ये जानने के लिए कि सेंटर ऑफ मास एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट क्यों है, हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना होगा. आप डेफिनेशन देखें सेंटर ऑफ मास की और उसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का नाम दिया गया है. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ d/dt ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस डेरिवेटिव को आप जब अंदर ले जाते हैं तो dr/dt तो v बनता है, वेक्टर v. वहाँ से एक्सेलरेशन फिर आप निकालेंगे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके. तो अगली लाइन में एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकाला गया है, एंड दैट इज़ 1/m सम ओवर mn इंटू द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल. अब यहाँ पर आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसी एक पॉइंट, किसी एक पार्टिकल की एक्सेलरेशन सिर्फ इसलिए होती है कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल करती है. यहाँ पर फोर्स 2 वजूहात की बिना पे अमल कर सकती है. एक तो ये कि किसी एक्सटर्नल फील्ड में पार्टिकल मौजूद हो, मसलन ये कि पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी के अंदर मौजूद है और ग्रेविटी उसको नीचे या ऊपर या किसी तरफ खींच रही है. दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं, इसको या तो अपनी तरफ खींचते हैं या दूर धकेलते हैं, जो कुछ भी. तो ये 2 तरह की फोर्सेस हैं जो हर पार्टिकल के ऊपर अमल करती हैं. इनको एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस में तकसीम किया गया है. लिहाजा हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन इंटरनल और एक्सटर्नल की वजह से, लेकिन इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाती हैं और सिर्फ एक्सटर्नल का असर बाकी रहता है. क्यों कैंसिल होती हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. वो इसलिए कि एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं. सो F exerted by 1 on 2 is equal to minus F exerted on 2 by 1, इस तरह से. लिहाजा जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो टोटल मास इंटू द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ACM के बराबर है. यहाँ से ये नतीजा निकलता है कि सेंटर ऑफ मास इस तरह से हरकत करता है जैसा कि तमाम मास उसी के ऊपर मरकूज़ हो. सो इट रियली बिहेव्स एज द सेंटर ऑफ मास. मतलब ये कि एक जिस्म के अंदर बेशक बहुत से अजसाम हों, बेशक उनके दरमियान बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शंस हों, लेकिन ये पूरे का पूरा इस तरह से मूव करेगा जैसा कि ये एक नुक्ता है, जैसा कि ये एक नुक्ता है जिसका मास m है. अब सेंटर ऑफ मास एक नुक्ता तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर असल में कोई मास हो. चलिए यहाँ पर तो मास है, ये एक रूलर है. अगर मैं इसको बीच में यूँ रखूँ तो जितना मास इस तरफ है उतना ही उस तरफ है, लिहाजा यहाँ पर सेंटर ऑफ मास बनता है. ठीक है, लेकिन अगर मैं ये परिंदा लूँ तो देखिए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ बनता है. ये देखिए
سینٹر آف ماس اس کا تو کہیں باہر ہے, اس جسم کے اندر تو ہے ہی نہیں, اٹ از آؤٹ سائڈ آف دا باڈی. اس جگہ پر تو کوئی مٹیریل اصل میں موجود تو ہے ہی نہیں. یہ بات تو یہاں سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک ماس یہاں ہے اور ایک ماس یہاں ہے اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سینٹر آف ماس بیچ میں ہے, تو سینٹر آف ماس پہ اصل ماس کا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. اور یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اصل میں وہاں پر کوئی چیز موجود ہے. ایسے نہیں ہے. اٹ از اونلی دیٹ اٹ اپیئرز دیٹ آل دا ماس از کنسنٹریٹڈ دیئر. اور جب آپ نیوٹنز لا اپلائی کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ, یہ امیجنری پوائنٹ یوں موو کرتا ہے جیسا کہ یہ ایک ماس ہے وتھ کنسنٹریٹڈ ایٹ ون پوائنٹ. بہت سی اس کی اور بھی مثالیں ہیں. اب یہ اس طرح کا آپ نے کتا بھی دیکھا ہوگا اکثر. اس کا سینٹر آف ماس کہاں ہے یہ دیکھیے. یہ جب میں اس کے اندر یوں ڈالتا ہوں, دیکھیے اس کا سر کیسے ہلتا ہے. سینٹر آف ماس اس کا یوں ہے کہ یہ پیوٹ کے تھرو گزرتا ہے. اس کے اوپر مجھے تفصیل سے بات کرنا ہوگی بعد میں. اب اگر دو اجسام ہوں, ایک یہ اور ایک یہ, اور یہ بے شک کسی بھی شکل کے ہوں, کسی بھی شیپ کے ہوں, جو سینٹر آف ماس ان دونوں کا بنتا ہے وہ ان کے درمیان ہوگا. تو بے شک یہ ایک پٹی ہو اس طرف اور یہ ایک پٹی ہو اس طرف, اس کا سینٹر آف ماس آپ پہلے نکالیں, پھر اس کا, اور جو سینٹر آف ماس ٹوٹل جسم کا ہے وہ ان کے درمیان میں ہوگا. جہاں حرکت ہے وہاں حرکی توانائی بھی ہوگی, کائنیٹک انرجی. اور جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا, حرکت جو ہے وہ صرف ایک سیدھ میں نہیں ہوتی, وہ گھوم کر بھی ہو سکتی ہے, روٹیشنل موشن ہو سکتی ہے. چنانچہ اب مجھے روٹیشنل کائنیٹک انرجی آف ریجڈ باڈیز کی بات کرنی ہے. ریجڈ باڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا جسم ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے, جس میں تمام اجسام جو ہیں وہ ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں. تو جیسے لٹو ہے یا پہیا ہے یا اور اس طرح کے اجسام ہیں جس کے ذرے آپس میں موو نہیں کر سکتے, منجمد حالت میں ہیں. مطلب یہ کہ ان کی اپنی کائنیٹک انرجی کوئی نہیں ہے. اگر آپ ٹوٹل کائنیٹک انرجی نکالیں تو وہ سم آف آل کائنیٹک انرجیز بنتی ہے, اس جسم کی, اس جسم کی, تمام اجسام کی. ٹوٹل کائنیٹک انرجی از ہاف m1v1 اسکوائرڈ پلس ہاف m2v2 اسکوائرڈ, اور یہ جمع کرتے چلے جائیں. چونکہ یہ ایک ریجڈ باڈی یا بے لچک جسم ہے تو تمام پارٹیکلز ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ ہر پارٹیکل کا وہی اومیگا ہے جو دوسرے پارٹیکل کا ہے. اس واسطے کائنیٹک انرجی کو جوڑتے وقت یہ یاد رکھیں کہ v1 از اکول ٹو r1 انٹو اومیگا, v2 از اکول ٹو r2 انٹو اومیگا وغیرہ وغیرہ, مگر تمام اومیگاز ایکول ہیں. تو یہاں پر جب آپ اس سب کو ایڈ کر لیں گے تو کائنیٹک انرجی بنتی ہے ہاف بریکٹس سم اوور ایم آئی آر آئی اسکوائرڈ, اور یہ سمیشن جو ہے وہ آئی ایکولز 1 سے n تک جاتی ہے, ویئر n از دا ٹوٹل نمبر آف باڈیز ان دا سسٹم. اب اس کو آپ ایک بہتر فارم میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ جو بریکٹس میں کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ علیحدہ کر لیں اور اس کو ایک نیا نام دے دیں, مومنٹ آف انرشیا. یہاں پر مومنٹ آف انرشیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے, I از سم اوور ایم آئی آر آئی اسکوائرڈ. مطلب یہ کہ ہر جسم کا آپ ماس لیں گے اور جو ڈسٹنس بنتا ہے اس کا اسکوائر, تو یہ مومنٹ آف انرشیا کی کنٹریبیوشن بنی اس جسم کی. پھر آپ دوسرے کا شامل کریں گے اور تیسرے کا, اور تمام کے اوپر جب آپ سم کر لیں گے تو یہ ٹوٹل مومنٹ آف انرشیا بنتا ہے. یہاں سے ہر کی توانائی کائنیٹک انرجی بنتی ہے ہاف آئی اومیگا اسکوائرڈ, اور یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا لینئر موشن کے واسطے. جب ایک جسم کسی سیدھی لائن پر چلتا ہے تو اس کی کائنیٹک انرجی ہے ہاف ایم وی اسکوائرڈ. وی از دا لینئر ویلاسٹی. تو آپ یہ دیکھیں کہ روٹیشنل موشن اور لینئر موشن میں
کس حد تک مشابہت ہے. اب میں مومنٹ آف انرشیا سے متعلق ایک پرابلم حل کرنا چاہوں گا. اس میں دو ماسز ہیں، ایک M1 ہے، دوسرا M2 ہے، اور ان کے درمیان ایک راڈ ہے. اس راڈ کا کوئی وزن نہیں ہے اور اس کو ہم گھماتے ہیں. اس جگہ سے گھما سکتے ہیں، اس جگہ سے. اس ڈسٹنس کو آپ x کہیں. تو چلیے پکچر دیکھتے ہیں اس کی. اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ x فاصلہ بنتا ہے M1 سے، اور جو باقی ماندہ فاصلہ ہے وہ L-x ہے. اس سوال کو میں پڑھ لیتا ہوں. Two particles M1 and M2 are connected by a light rigid rod of length L. Neglecting the mass of the rod, find the rotational inertia I of this system about an axis perpendicular to the rod and at a distance x from M1. تو مختلف جگہوں پر اس کا مومنٹ آف انرشیا مختلف ہوگا. کتنا ہوگا کیلکولیٹ کرتے ہیں. یوں کیلکولیٹ کریں گے اٹ ول بی M1 انٹو R1 اسکوائرڈ پلس M2 انٹو R2 اسکوائرڈ. تو اس کو اگر آپ اپلائی کریں تو یہاں پر مومنٹ آف انرشیا بنتا ہے I از اکول ٹو M1 انٹو ایکس اسکوائرڈ پلس M2 انٹو L مائنس ایکس اسکوائرڈ. یہ x پر ڈپینڈ کرتا ہے. اب آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ x کی کس ویلیو کے اوپر مومنٹ آف انرشیا سب سے زیادہ ہوگا یا یہ کہ سب سے کم ہوگا. چلیے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سب سے زیادہ ہوگا. یہاں پر آپ تھوڑی سی کیلکولس کو یاد رکھیں. جب ایک کرو یوں ہوتا ہے تو بالکل اپنی چوٹی پر ڈیریویٹو زیرو ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر ٹینجنٹ از اکول ٹو زیرو. لہٰذا یہاں پر جو آئی کا فارمولا بنا اس کو آپ ڈفرینشیٹ کریں وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس. تو ڈی بائی ڈی ایکس لگائیں اس پر اور وہ ویلیو بنتی ہے ڈی آئی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 2m1x مائنس 2m2 انٹو ایل مائنس ایکس. اس کو زیرو کر دیا آپ نے، جہاں سے x کی وہ ویلیو نکلی جہاں پر I سب سے زیادہ ہے، اور وہ ویلیو ہے M2 اوور دا ٹوٹل ماس ٹائمز L. اگر M1 اور M2 برابر ہوں تو پھر یہ L/2 بنا. اب دیکھیے یہ اتفاق نہیں کہ یہاں پر یعنی کہ اس جگہ کے اوپر سینٹر آف ماس کی پوزیشن بھی ہے. دو ماسز اگر برابر ہوں تو کتنا ہوتا ہے؟ اٹ از جسٹ ہاف آف دا سیپریشن آف دا ٹو ماسز. ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں پر نکلی. اگر دو نہیں تین اجسام ہوں تو پھر کیا؟ ایگزیکٹلی اسی طرح سے کرنا ہوگا. تو ایک سوال چلیے اس طرح کا میں حل کرتا ہوں. تین جسم ہیں M1 M2 M3 اور یہ ایک ٹرائنگل کے اوپر ہیں، رائٹ ہینڈڈ ٹرائنگل جس کے سائڈز 3 4 5 ہیں. تو پکچر میں دیکھیے یہ ایک ٹرائنگل ہے 3 4 5 کا اور ان کے اوپر ماسز رکھے گئے. سو 3 particles of masses M1 2.3 kilograms, M2 3.2 kilograms, M3 1.5 kilograms are at the vertices of this triangle. تو سوال یہ ہے find the rotational inertia about axes perpendicular to the xy plane and passing through each of the particles. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پارٹیکلز ایک پلین میں ہیں اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ روٹیشنل انرشیا تین مختلف ایکسیز کے الانگ معلوم کریں. اب دیکھیں ایک ایکسس الانگ پارٹیکل 1 ہوگا، دوسرا الانگ 2، تیسرا الانگ 3. یہ کوئی مشکل سوال نہیں بنتا. دیکھیں اس کو یوں حل کریں گے ہم. سب سے پہلے آپ پارٹیکل 1 لیں، اس کو ایکسس تصور کریں. تو یہاں سے دو دوسرے پارٹیکلز بنتے ہیں 3 اور 2 جن کا فاصلہ 4 میٹرز اور 3 میٹرز ہے. تو ان کے ماسز سے آپ ملٹیپلائی کریں 4 اسکوائرڈ کو اور 3 اسکوائرڈ کو. تو جب آپ یہ تھوڑا سا حساب لگا لیں گے تو اس سے آنسر نکل آئے گا ایز 52.8 کلو گرام میٹر اسکوائرڈ. کلو گرام میٹر اسکوائرڈ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مومنٹ آف انرشیا کے ڈائمینشنز
मास इंटू लेंथ स्क्वायर्ड बनते हैं और यूनिट्स बनते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर्ड। अब इसी तरह आप मास m2 और फिर मास m3 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। अब देखें, ये बड़ी अहम बात बनती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो माने तब रखता है जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले से स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप इसके गिर्द घुमाएं, इस एक्सिस के गिर्द घुमाएं और इस एक्सिस के गिर्द घुमाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगी। अब इस सवाल का अगला हिस्सा ये है कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की बात हम पहले कर चुके हैं और इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर 3 मासेस हैं और 3 डिस्टेंसेस हैं। चलिए वो निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री करनी होगी, लेकिन यहाँ से ये रिज़ल्ट बआसानी निकल आएगा कि जो x कोऑर्डिनेट है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन द x डायरेक्शन, उसकी वैल्यू फिर निकल आती है एज 0.86 मीटर्स, और जो y कोऑर्डिनेट है ऑफ द सेंटर ऑफ मास, उसकी वैल्यू 1.37 मीटर्स निकलती है। अगर सेंटर ऑफ मास को महवर बनाया जाए, मतलब ये कि उसके गिर्द इस जिस्म को घुमाया जाए, ये जिस्म जिसके 3 अलहदा मैसेस हैं, तो फिर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको m इंटू आर स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करना होगा तीनों मासेस के लिए, लेकिन उससे पहले जाहिर है कि आपको वो 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं। जब आप वो डिस्टेंसेस निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू ये बनेगी, I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ओवर ऑल द डिस्टेंसेस स्क्वेयर्ड टाइम्स द मैसेस, तो ये है 34.5 किलोग्राम मीटर्स स्क्वेयर्ड। ये तो 3 मासेस के लिए था। अगर 4 हों तो 4 के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, 5 हो तो वो भी ठीक, लेकिन अगर इन्फिनिट हो तो फिर आप क्या करेंगे? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यहाँ इंटीग्रेशन काम आती है। तो अगर आप एक जिस्म को मुख्तलिफ छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, हर छोटे हिस्से का मास dm है, तो dm एक इन्फिनिटेसिमल मैस है। जो आपका मरकज़ है या महवर है, वहाँ से आप डिस्टेंस r लें और उसको स्क्वायर करें और फिर dm के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर जितने हिस्से बनते हैं इस जिस्म के, उन तमाम के ऊपर आप सम करें। मतलब ये कि यहाँ और यहाँ और यहाँ जितने भी छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज बनते हैं, उनको आप ऐड करते चले जाएं। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और आखिर में जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये कि द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द इंटीग्रेशन और द इंटीग्रल ओवर द एंटायर बॉडी ऑफ आर स्क्वेयर्ड टाइम्स dm। इसको अप्लाई अब हम करेंगे मुख्तलिफ सिंपल सिचुएशंस में। इन जनरल तो ये इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगी। अगर एक जिस्म यूं इर्रेगुलर सा है तो जाहिर है कि इसको आप बग़ैर कंप्यूटर के हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई लूप है या हूप है या कोई प्लेन सरफेस है, फिर तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हूप अबाउट द सिलेंडर एक्सिस। यहाँ पर I इज़ इंटीग्रल आर स्क्वायर dm, लेकिन इधर r एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है, क्योंकि जितना मास है वो सारा इस लूप के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये समझ लीजिए कि इस लूप की कोई थिकनेस नहीं है, कोई मोटाई नहीं है। तो r चूँकि कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, रह जाता है आर स्क्वेयर्ड इंटीग्रल dm। अब इंटीग्रल dm का क्या मतलब हुआ? ये टोटल मास बना, लिहाजा इस हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वेयर्ड बनता है। मेरे पास कोई ऐसा हूप तो नहीं है जिसमें तमाम मास जो है वो बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हो, लेकिन इससे मिलती जुलती एक चीज़ है। ये एक साइकिल का पहिया है। अब आप ये देखें कि इसका मास जो है वो ज़्यादातर इस रिम के साथ है और टायर में मौजूद है। जब मैं इसको घुमाता हूँ तो इसमें एनर्जी आ जाती है, हरकी तवानाई,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, उसकी मकदार कितनी है? जितना मैं घुमाता हूँ, ओमेगा स्पीड, एंगुलर स्पीड स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अभी हमने कैलकुलेट किया एज द मास मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर्ड, बशर्ते कि वो सारा मास इधर कॉन्सेंट्रेटेड हो। लेकिन इसके बरक्स भी हो सकता है, मतलब ये कि सारा मास मुमकिन है कि बिल्कुल फैला हुआ हो। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने बात की है वो रिजिड बॉडी से मुताल्लिक थी। मतलब ये कि ऐसे अजसाम जो बिल्कुल बेलचक हैं, जिनमें एक ज़र्रा दूसरे ज़र्रे से दूर नहीं हो सकता। अगर ये देखिए, एक मक्खी है जो इस गेंद के अंदर बंद है, और जब मैं इस गेंद को घुमाता हूँ तो इनके दरमियान मूवमेंट होती है, और ये मक्खी कभी बॉल के साथ नहीं चलती। ऐसे लगता है कि इसका अपना कोई जहन है। ये नॉन रिजिड बॉडी है, इसमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलती। लेकिन चलिए अब हम दोबारा इसके ऊपर लौटते हैं कि अगर एक ऐसा पहिया हो, लेकिन पहिया ऐसा हो कि इसमें वज़न हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहाँ रिम के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन ना हो, तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ देखें कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, और यहाँ डी एम की कीमत है 2 पाई आर डी आर, गोया के एरिया मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी रो नॉट। यहाँ पर रो नॉट डेंसिटी है, गोया के मास पर यूनिट एरिया। एरिया इस वास्ते कि हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, और इसको हमें कोई थर्ड डायमेंशन में नहीं होने दिया। अगरचे इसकी मोटाई है, लेकिन यहाँ पर यह कहना काफ़ी है कि रो ज़ीरो इज़ द मास पर यूनिट एरिया। चलिए, तो फिर जो इंटीग्रेशन बनती है दैट इज़ ऑफ 2 पाई आर क्यूब डी आर इंटू रो नॉट। रो नॉट चूँकि कांस्टेंट है और 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो इसमें सिर्फ आर क्यूब को इंटीग्रेट करना है 0 से आर तक, कैपिटल आर तक। और जैसा कि आप जानते हैं, आर टू द पावर n को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ से r टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 बनता है। तो यहाँ पर r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 निकलेगा। इसकी ऊपर और नीचे की लिमिट्स जब आप शामिल करेंगे तो सिर्फ कैपिटल R टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रह जाएगा। और फिर इसका मतलब ये बना कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का है, वो डिस्क जो यूनिफॉर्म है उसकी वैल्यू निकलती है ½ mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा क्यों हो गया? वो इसलिए कि जो मास दूर होता है उसका असर ज़्यादा होता। याद रहे कि फॉर्मूले में mr² है, और जब ये प्लेट यूनिफॉर्म होती है तो ज़्यादा मास अंदर की तरफ होता है, इस वास्ते ये हाफ का फैक्टर आ गया। यही बात हम एक स्फीयर से मुताल्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक सॉलिड स्फीयर लें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है 2/5 mr²। अब ये कैलकुलेशन तो मैंने नहीं की है, ये आपको और जगहों पे मिल जाएगी, इसमें बस थोड़ी सी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप यही काम एक खाली स्फीयर के लिए करते, मतलब ये कि एक ऐसा स्फीयर जिसमें मास जो है वो बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर वहाँ भी आपको ये रिज़ल्ट मिलता कि खाली स्फीयर ऑफ मास m, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा बनिस्बत एक यूनिफॉर्म स्फीयर के जिसका मास m भी है। तो गर्ज़ ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेजर करता है कि जब आप किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी कितनी पैदा होती है, हर की तवानाई कितनी आती है। याद रहे कि K इज़ इक्वल टू ½ I⍵²। आप और अजसाम भी ले सकते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उसके कुछ रिज़ल्ट्स लिखे हैं। मसलन ये कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर हो तो उससे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr² बनता है, बशर्ते कि आप सिलेंडर एक्सिस के गिर्द उसको घुमाएं।
لیکن اگر آپ اس کو پرپینڈیکولر ایکسس سے گھماتے ہیں تو پھر اس کا مومنٹ آف انرشیا مختلف ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہاں پھر رزلٹ بنتا ہے ¼ plus 1/12 ml². دس از ڈفرنٹ فرام ½ mr². اسی طرح آپ ایک ریکٹینگولر پلیٹ کا مومنٹ آف انرشیا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تمام ڈیٹیلز یہاں آپ کے سامنے رکھ سکوں. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی چیز گھومتی ہے تو اس کی حرکی توانائی ہے ½I⍵² کے برابر. مگر وہ چیز گھومتی کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی چیز گھماتی ہے، اور گھمانے والی چیز فورس ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فورس کہاں پر اپلائی کی گئی ہو. اب یہاں دیکھیں، یہ کئی پانے میرے سامنے پڑے ہوئے. اگر میں ایک چھوٹے پانے سے کسی چیز کو گھمانا چاہوں تو اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے میں بہت زیادہ اس کے اوپر چینج نہیں لا سکتا. مثلا میرے پاس اگر ادھر ایک نٹ ہو اور وہ نٹ کافی پھنسا ہوا ہو، تو جب تک میں بہت زیادہ زور نہ لگاؤں وہ نٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. اس لیے بعض دفعہ ایک بڑا پانا استعمال ہوتا ہے. اب اس بڑے پانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لمبائی زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ اس نٹ کو یوں گھمائے. گویا کہ اس میں اور اس میں فرق ایک ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس میں ٹارک کم ہوتا ہے اور اس میں ٹارک زیادہ. اب میں ٹارک کو میتھمیٹکلی ڈیفائن کرتا ہوں. ٹارک ایک ویکٹر ہے جس کی ڈیفینیشن ہے R×F. R وہ فاصلہ ہے جس کے اوپر وہ فورس ایکٹ کرتی ہے. تو یہاں دیکھیں ٹاؤ از اکول ٹو R×F، اور اگر آپ اس کا میگنیٹیوڈ لیں تو میگنیٹیوڈ ٹاؤ از اکول ٹو R×F سائن تھیٹا، اور تھیٹا وہ اینگل ہے جو R اور F کے درمیان کا ہے. فورس جہاں بھی ہوتی ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، اور جب یہ عمل کرتی ہے اور کسی ڈسٹنس S سے موو کرتی ہے تو فورس انٹو دا ڈسٹنس از اکول ٹو دا ورک ڈن. لہٰذا جب ہم کسی چیز کے اوپر دھکا دیتے ہیں اور وہ چیز حرکت کرتی ہے تو F.ds از دی اماؤنٹ آف ورک ڈن. تو فرض کیجئے کہ کئی اجسام ہیں اور فورسز ان کے اوپر عمل کرتی ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا کام ہوتا ہے. dW is equal to F.S which is F cosine theta ds، اور یہ صرف ایک جسم کے لیے. اس کو آپ علیحدہ کر لیں تو یہ بنتا ہے F cosine theta، گویا کہ دی کمپوننٹ آف F along ds times the distance moved. یہاں آپ دوبارہ دیکھیں تو ds is equal to R times d phi. ds وہ فاصلہ ہے جو فورس F طے کرتی ہے. لہٰذا یہاں سے dW F cosine theta into R d phi بنتا ہے، اور یہ ٹاؤ into d phi ہے. ٹاؤ از دی میگنیٹیوڈ آف دا ٹارک. اب یہ ایک پارٹیکل کے لیے تھا. اب آپ تمام پارٹیکلس کے لیے جمع کرتے چلے جائیں تو جب آپ یہ کریں گے تو دا ٹوٹل اماؤنٹ آف ورک ڈن از اکول ٹو دا ٹوٹل ٹارک انٹو d phi. d phi is the angle which the body has moved through. اب دیکھیے یہاں پر صرف ایک ہی اینگل کی بات ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ سارے اجسام، سارے پارٹیکلز ایک ساتھ موو کرتے ہیں کیونکہ یہ ریجڈ باڈی ہے. تو ریجڈ باڈی کے لیے دی اماؤنٹ آف ورک ڈن از ٹاؤ انٹو d phi. اب ٹوٹل ورک ڈن is the total external torque into d phi. یہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک کیوں ہے. اس کی بات میں ابھی کرنے والا ہوں. کیوں انٹرنل ٹارک کی بات میں نے اب تک نہیں کی ہے، یہ ابھی میں کروں گا. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دا ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک انٹو d phi از اکول ٹو ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک انٹو اومیگا ٹائمز dt، اس واسطے کہ d phi is equal to omega dt. By definition,
of angular speed. دوسری طرف جیسا کہ میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ حرکی توانائی کے ہاف آئی اومیگا اسکوائرڈ کے برابر ہے. تو جب آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے وتھ رسپیکٹ ٹو اومیگا تو ڈی کے بائی ڈی اومیگا تو اس سے کیا نکلتا ہے ہاف آئی انٹو ڈی بائی ڈی اومیگا آف اومیگا اسکوائرڈ. بٹ ڈی بائی ڈی اومیگا آف اومیگا اسکوائرڈ 2 اومیگا کے برابر ہے. لہٰذا یہاں سے ڈی کے آئی اومیگا ڈی اومیگا بنتا ہے اور چونکہ ڈی اومیگا الفا ڈی ٹی کے برابر ہے. یاد رہے کہ الفا اینگولر ایکسلریشن ہے. اینگولر ایکسلریشن کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے الفا از اکول ٹو ڈی اومیگا بائی ڈی ٹی. تو ادھر آپ سبسٹیٹیوٹ کریں, یہاں پر ڈی کے بنتا ہے آئی انٹو الفا ملٹیپلائڈ بائی اومیگا ڈی ٹی. اب پچھلی لائن کے ساتھ آپ یہ کمپیئر کریں. اب چونکہ آپ نے یہ کام کیا, مطلب یہ کہ کام کیا اس کو گھمانے میں, تو اس واسطے وہ کام حرکی توانائی میں تبدیل ہو گیا. دی انکریز ان کائنیٹک انرجی از ایکول ٹو دا ورک یو ہیو ڈن ان روٹیٹنگ اٹ. ادھر سے پھر یہ نتیجہ نکلا کہ دا ٹوٹل ایکسٹرنل ٹارک از ایکول ٹو آئی مومنٹ آف انرشیا ملٹیپلائڈ بائی دی اینگولر ایکسلریشن. یہ بالکل وہی چیز ہے جو نیوٹنز لا میں ہے, فورس از ایکول ٹو میس انٹو ایکسلریشن. لہٰذا اس لیول پر بھی یہ مشابہت موجود ہے روٹیشنل اور لینئر موشن کے مابین. آگے چلنے سے پہلے میں یہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ٹرانسلیشنل اور روٹیشنل موشن کے درمیان کہاں کہاں مماثلت ہے. ایک طرف ایکس ہے گویا کہ ڈسپلیسمنٹ, تو دوسری طرف فائی ہے اینگولر ڈسپلیسمنٹ. ایکس جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ بڑھتا ہے اور ہم اس کا ڈیریویٹو لیتے ہیں ڈی ایکس بائی ڈی ٹی, اسی طرح فائی جس طرح وقت کے ساتھ بدلتا ہے اور اس کا ڈیریویٹو لیتے ہیں, وہاں سے ہمیں اینگولر سپیڈ ملتی ہے. تو سپیڈ اینگولر سپیڈ, ایکسلریشن اینگولر ایکسلریشن. ڈائنامکس کے لحاظ سے جہاں فرق ہے ماس کا, تو وہی فرق آتا ہے مومنٹ آف انرشیا کا. گویا کہ مومنٹ آف انرشیا کا ایگزیکٹلی وہی رول ہے روٹیشنل موشن کے لیے جو ٹرانسلیشنل موشن میں ماس کا ہے. اور آگے چلتے ہیں. ایف ایکولز ایم اے ٹرانسلیشنل موشن کے لیے اپلائی کرتا ہے, جبکہ روٹیشنل موشن کے لیے ٹاؤ ایکولز آئی الفا ہولڈ کرتا. اور یاد رہے کہ جس طرح سے ایکسلریشن کو ڈی ٹو ایکس بائی ڈی ٹی اسکوائرڈ لکھا جاتا ہے, اسی طرح سے الفا کو ڈی ٹو فائی بائی ڈی ٹی اسکوائرڈ لکھا جاتا ہے. پھر کام کے لحاظ سے دیکھیں ورک. جب ایک قوت ڈسٹنس ڈی ایکس طے کرتی ہے تو ورک ڈن از ایف انٹو ڈی ایکس, اور پھر جب آپ اس تمام کے اوپر سم کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ایکس ایکول 0 سے ایکس ایکول سم میکسیمم ویلیو تک جاتے ہیں, تو ٹوٹل ورک ڈن از انٹیگرل ایف ڈی ایکس 0 ٹو ویر ایور آر ہے یا جو بھی. اسی طرح سے جب آپ روٹیشنل موشن لیتے ہیں تو وہاں اینگل چینج ہوتا ہے اور آپ اینگل کے اوپر انٹیگریشن کریں گے, لیکن وہاں پر آپ فورس نہیں ٹارک استعمال کریں گے. اور یہ بات تو میں کئی بار دہرا چکا ہوں کہ کائنیٹک انرجی حرکی توانائی ہاف ایم وی اسکوائرڈ ہے ٹرانسلیشنل موشن کے لیے, اور ہاف آئی اومیگا اسکوائرڈ ہے روٹیشنل موشن کے واسطے. اب اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک جسم نہ تو وہ کسی سیدھی لکیر پہ چلتا ہے اور نہ ہی وہ کسی دائرے میں گھومتا ہے. اس کی اصل حرکت جو ہے وہ دونوں کی طرح ہے. اب ایک گاڑی کا پہیہ لیجئے, گاڑی کا پہیہ اس کے اوپر ایک کوئی نشان لگائیں, اس کے رم کے اوپر کوئی نشان لگائیں. گاڑی جیسے جیسے یوں جاتی ہے تو ہاں وہ ایک سیدھ میں تو جاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا پہیہ گھومتا ہے, تو وہ جو نقطہ آپ نے ادھر لگایا ہوا تھا وہ گھومتا بھی ہے اور یوں جاتا بھی ہے. تو یہ ایک مثال بنتی ہے آف کمبائنڈ روٹیشنل اینڈ ٹرانسلیشنل موشن.
اس کو اب ہم زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہیں گے. یہ ایک جسم ہے, اس کے دو ویکٹرز ہم نے بنائے یہاں پہ, ایک جو سینٹر آف ماس کا ہے اور دوسرا جو ایک پوائنٹ پی کو جاتا ہے. پوائنٹ پی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے اس جسم کے اوپر, اور جو ویکٹر سینٹر آف ماس سے پی تک جاتا ہے اس کو میں نے آر آئی پرائم کہا ہے. اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی اگر آپ ٹوٹل حرکی توانائی نکالیں, ٹوٹل کائنیٹک انرجی نکالیں, تو اس کے دو حصے بن جائیں گے. ایک حصہ کائنیٹک انرجی آف دا سینٹر آف ماس کا ہے اور دوسرا حصہ اس کے روٹیشن کی وجہ سے ہے. اب دیکھیے یہاں کوئی میں نے ریگولر شیپ تو لیا نہیں, یہ کوئی سے بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے اور بس یہ یوں جا رہی ہے اور لڑکتی بھی جا رہی ہے, گھومتی بھی جا رہی ہے. اور یہ کہنا کہ اس کی کائنیٹک انرجی کے صرف یہ دو حصے ہوں گے, یہ آپ ابھی نہ قبول کریں یا یہ نہ قبول کریں بغیر پروف کے. اب میں اس کو پروف کرنا چاہوں گا. تو چلیے اس کے پروف میں سب سے پہلے ہم اس کے تمام مختلف ذرات کے کائنیٹک انرجیز نکالیں گے, وچ از ہاف ایم آئی وی آئی اسکوائرڈ. تو اس کے اوپر سم ہے. اب وی آئی اسکوائرڈ ہے وی آئی ڈاٹ وی آئی, اور میں نے اب ویلوسٹی, ہر ذرے کی ویلوسٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک وہ حصہ ہے جو سینٹر آف ماس کا, اور دوسرا جو اس کے گھومنے کی وجہ سے. گویا کہ وی آئی از وی سینٹر آف ماس پلس وی آئی پرائم. ان دو کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے, مطلب یہ کہ وی اسکوائرڈ نکالیں گے, تو اس سے تین ٹرمز بنتی ہیں. اس سے وی سینٹر آف ماس اسکوائرڈ بنتا ہے پلس 2 وی سینٹر آف ماس ڈاٹ وی آئی پرائم پلس وی آئی پرائم اسکوائرڈ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایم آئی انٹو وی سینٹر آف ماس ڈاٹ وی آئی پرائم, تو یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں کہ سم آف ایم آئی وی آئی پرائم از اکول ٹو ایم ٹائمز دا وی آف دا سینٹر آف ماس. لیکن سینٹر آف ماس فریم میں وی سینٹر آف ماس پرائم از اکول ٹو 0, اور یہ صرف سینٹر آف ماس فریم میں. مطلب یہ کہ اگر ہم سینٹر آف ماس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو اس میں وی سینٹر آف ماس از اکول ٹو 0. اب آپ یہ دوبارہ کے میں ڈالیں تو کے میں ہاف ایم آئی وی سینٹر آف ماس اسکوائرڈ پلس ہاف ایم آئی وی آئی پرائم اسکوائرڈ بنتا ہے, اور ادھر وی آئی پرائم از اکول ٹو آر آئی پرائم انٹو اومیگا. اس کا اسکوائر آ جاتا ہے. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ کے کے دو حصے ہیں, ایک جو کائنیٹک انرجی آف دا سینٹر آف ماس کا ہے اور دوسرا حصہ روٹیشن کا. اب یہاں پر میں نے تو اس بات کے اوپر زور دیا تھا کہ یہ ایک ایسا جسم ہے جو ساتھ چل رہا ہے, اور یہ ایک ریجڈ باڈی ہے. اس کو ہم نان ریجڈ باڈی کے اوپر اس طرح سے نہیں اپلائی کر سکتے. مثلا یہ کہ ایک بالٹی کے اندر ہم اگر پانی کو گھمائیں تو پانی اندر ایک سپیڈ پہ گھومے گا, اور جو پانی بالٹی کے ساتھ لگا ہے وہ دوسری سپیڈ پہ گھومے گا. تو دیٹ از ناٹ اے ریجڈ باڈی. اس ریجڈ باڈی کو لیں, اس میں ایک باڈی سینٹر آف ماس سپیڈ کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف حرکت کر رہی ہے, اور یہ محض ٹرانسلیشنل موشن ہے. دوسری طرف یہ محض روٹیشنل موشن ہے, گویا کہ یہ کسی فکس سینٹر کے گرد جسم گھوم رہا ہے, اور اس کی سپیڈ آر اومیگا ہے ایجز کے اوپر. اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لڑکتا ہوا جائے اور ساتھ ساتھ گھومتا ہوا جائے, تو یہ ٹرانسلیشنل پلس روٹیشنل موشن دونوں کا ملاپ بنتا ہے. یہاں پر جو پوائنٹ بی ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, لہٰذا وہ کھڑا ہے, ایٹ ریسٹ ہے. سینٹر آف ماس جو سی پر ہے وہ وی سینٹر آف ماس کی سپیڈ پہ موو کر رہا ہے, اور جو سب سے اوپر پوائنٹ ہے وہ 2 ٹائمز ویلوسٹی آف سینٹر آف ماس پہ موو کر رہا ہے. اگر آپ ٹوٹل انرجی نکالیں تو دیکھیں رولنگ وداؤٹ سلپنگ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وی آف دا سینٹر آف ماس از آر انٹو اومیگا, اور پھر یہاں سے جو ٹوٹل کائنیٹک انرجی بنتی ہے, اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کے 2 حصے ہیں,
ایک جو سینٹر آف ماس کا ہے اس سے نکلتا ہے ہاف ایم انٹو وی سینٹر آف ماس اسکویئرڈ. وہاں وی سینٹر آف ماس کی ویلیو لگائیں تو یہ بنتا ہے ہاف ایم اومیگا اسکویئرڈ انٹو آر اسکویئرڈ. دوسرا حصہ روٹیشن سے ہے، وہ ہے ہاف انٹو دا مومنٹ آف انرشیا. اور میں نے یہ کچھ نہیں کہا ہے کہ یہ اسفیئر ہے کہ ایک ہوپ ہے یا کچھ اور ہے، بشرطے کہ یہ ایک ریجڈ باڈی ہو اور یہ لڑکتی ہوئی جا رہی ہو تو اٹ ول بی ہاف آئی انٹو اومیگا اسکویئرڈ. اب اس کی میں ایک مثال آپ کو دکھانا چاہوں گا. رگڑ یعنی کہ فرکشن کی عدم موجودگی میں انرجی کنسرو رہتی ہے. مطلب یہ کہ جتنی انرجی شروع میں ہے اتنی ہی بعد میں رہتی ہے. اور چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ انرجی دو حصوں پر مشتمل ہے، کائنیٹک انرجی آف سینٹر آف ماس پلس روٹیشن موشن، تو اس سے ہم مختلف قسم کے سوال حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جسم ہے جو ڈھلوان پر سے لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے. چلیے ایک ہوپ کی مثال لیجئے. ہوپ کی جو مومنٹ آف انرشیا ہے دیٹ از ہاف ایم انٹو آر اسکویئرڈ. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوپ کس رفتار سے نیچے پہنچے گا. جب یہ ڈھلوان پر سے اتر جائے گا تو اس کی رفتار کتنی ہوگی. یہاں پر ہم کنزرویشن آف انرجی استعمال کریں گے. شروع میں اس کی پوٹینشیل انرجی تھی، بعد میں پوٹینشیل انرجی ختم ہو کے صرف کائنیٹک انرجی رہ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ کائنیٹک انرجی جب یہ نیچے پہنچتی ہے تو اس وقت ہاف ایم وی سینٹر آف ماس اسکویئرڈ پلس ہاف آئی سینٹر آف ماس اومیگا اسکویئرڈ ہے. اب مومنٹ آف انرشیا یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہاف ایم آر اسکویئرڈ کے برابر ہے، اور اومیگا از اکول ٹو وی سینٹر آف ماس ڈیوائڈیڈ بائی آر. چنانچہ جب آپ یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کو ایڈ کرتے ہیں، تو یہاں سے سینٹر آف ماس کی ویلیو نکلتی ہے اسکوائر روٹ آف 4/3 جی انٹو ایچ. اب ہم اس کو عملی طور پر دیکھنا چاہیں گے، اور اگرچہ میرے پاس کوئی ایسا ہوپ نہیں ہے جس کا مومنٹ آف انرشیا ٹھیک ہاف ایم آر اسکوائر کے برابر ہے، لیکن یہ دو سی ڈیز ہیں جن کو میں نے یوں جوڑا ہے. اور اب اس کو میں اس ڈھلوان کے اوپر رکھتا ہوں یوں. تو جب میں رکھوں گا اس طرح سے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ لڑکتے ہوئے نیچے آئیں گے. جو پوٹینشیل انرجی ہے یہ سائڈ اوپر اٹھی ہوئی ہے، وہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے کائنیٹک انرجی میں. تو اس واسطے یہ لڑکتا ہوا نیچے آ جاتا ہے ایسے. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو یوں رکھوں تو دیکھیں کہ پھر یہ کیا کرتا. دوسری سمت چل پڑا. پھر دیکھیں اب یہ اپنی مرضی سے نیچے آتا ہے اور اپنی مرضی سے اوپر جاتا ہے. تو کیا یہاں پر کوئی انرجی وائلیشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ایسے نہیں ہے. اور شاید مجھے آپ کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس پر میں نے دوسری طرف ایک نٹ لگایا ہوا ہے. اس نٹ کا ایک وزن ہے یوں، اور جب یہ نٹ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ سائڈ بھاری ہو جاتی ہے، اور اس میں نہ صرف پوٹینشیل انرجی ان سی ڈیز کی ہے لیکن اس نٹ کی بھی پوٹینشیل انرجی ہے. چنانچہ جب یہ اس طرف یوں ہوتا ہے تو یہ اس طرف لڑکنا چاہتا ہے. اس لیکچر کا خلاصہ: کائنیٹک انرجی کے دو حصے بنتے ہیں، ایک جو سینٹر آف ماس سے متعلق ہے اور ایک جو اس کے گھومنے سے. سینٹر آف ماس اور مومنٹ آف انرشیا یہ دو خصوصیات ہیں جو ایک جسم سے متعلق ہیں اور جو جسم کو ڈیفائن کرتے ہیں. جو کچھ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ میکینیکل انجینئرز کے لیے اشد ضروری ہے. وہ لوگ جو مشین ڈیزائن کرتے ہیں جس کے اندر گھومنے والی چیزیں ہوتی ہیں، خواہ وہ ایئرکرافٹ انجینئرز ہوں یا آٹوموبائل انجینئرز ہوں یا اور طرح کے میکینیکل انجینئرز، لیکن صرف میکینیکل انجینئرز ہی کے لیے نہیں، یہ تمام دوسرے ایریاز میں بھی انتہائی ضروری کانسیپٹس ہیں. مثال کے طور پر
گھومنے والی چیزوں میں ہماری اپنی زمین بھی ہے، اور سورج بھی گھومتا ہے ملکی وے کے مرکز کے گرد۔ چنانچہ آج جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہمیں بہت آگے تک لے جانا ہوگا۔ جو تشنگی اب رہ گئی ہے وہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے لیکچر میں پوری ہوگی۔